السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کی تفسیر کے کام کو عام اردو ہندی بول چال کے اندر ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے چینل کو پروموٹ ضرور کریں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 41 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 42 سے سورہ یونس کی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہوں؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دنیا کے سامنے قرآن کے اندر یہ بیان کر رہا ہے، آپ کی باتیں سنتے ہیں لوگ مگر وہ بہرے ہیں، سنتے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت سے خالی ہیں، اور یہ دل کے بہرے ہیں۔ ہدایت کے لیے قرآن سنتے ہی نہیں، اعتراضات اٹھانے کے لیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، آج بھی بعض لوگ اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے، اسلام کو برا بھلا کہنے کے لیے بہت ساری آیتیں کوٹ کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ اپنے کمیٹی میں، اپنی جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے حل کرنے کے لیے اور اس پر تنقید اٹھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ دل کے بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، تو وہ اس زمانے کے بھی بہرے ہدایت سے خالی، اور اس زمانے کے بھی بہرے ہیں ہدایت سے خالی۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے روز پرائم ٹائم میں کئی سارے جو ہے قرآن پر تنقید لیتے بیٹھتے ہیں، اور اب اسٹوڈیو میں، کئی روڈوں پر، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، خواہ وہ کچھ دیکھتے نہ ہوں؟ اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتا سکتے ہو؟ یعنی صرف محض اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے اور تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے وہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں یا اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو دل کے اندھے ہیں، بصیرت سے محروم ہیں، ہدایت کے لیے دیکھتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ ہدایت کے لیے نہیں دیکھتے بلکہ تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت دے کر اپنے نبی کو بھیج دیا اور انہیں ہدایت کو سمجھنے اور حق کو پرکھنے کے لیے سب صلاحیتیں عطا فرمائیں، تو اب یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری الزما ہے اس بات سے کہ وہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ہر دروازے کھول کر رکھے ہیں۔ ہر مخلوق، ہر جو ہے سب کے لیے رحمت بنا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ ان کی دعوت سارے عالم میں پھیل چکی، سارے عالم تک وہ بات پہنچ چکی۔ اب پھر بھی تم ہدایت پر نہیں آتے، پھر بھی تم اسلام کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر الزام نہ دینا، نہ دنیا میں دینا، نہ آخرت میں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ جو ہدایت آنے کے بعد بھی ہدایت کو نہیں مان کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساعت ہی رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہ خسارہ میں رہے اور ہدایت نہ پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ جس دن
اللہ انہیں جمع کرے گا، یعنی کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا جو اسلام کو نہیں مانتے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے. ہاں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساتھ رہے ہوں، یعنی کہ کچھ لمحہ، کچھ وقت دن یا دن کا کوئی حصہ دنیا میں گزار کر آئے ہوں گے، ایسا ان کو محسوس ہوگا. اب ہم اپنی دنیا کی زندگی پر لے کر کے، چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں یا اسلام کو مخالف ہوں، تو اب ہم 70 سال 100 سال یہاں تک کہ جو ہے کوئی 100 سال سے زائد بھی جی لیتا ہے، عمر پا لیتا ہے، مگر یہ قیامت کے روز ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کا کچھ حصہ جیسے دوپہر میں خیل اللہ کرتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد کچھ وقت سستانے کے لیے سو جاتے ہیں، تو اٹھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھائی دن میں کچھ حصہ دن کا ہم سوئے ہوں گے. تو قیامت کے روز ایسا محسوس ہوگا کہ دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہوں گے. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، اور یہ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، یہ جو اسلام کو نہیں ماننے والے، یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہ خسارے میں رہے اور ہدایت نہ پا سکے. اور جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی قیامت کے روز، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھلائیں یا آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہے کہ قیامت کے روز وہ ایسی اور ایسی کیفیت میں ہوں گے. اب قیامت کے دن، اب مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اب اس میں کچھ اس بات کا بھی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس یوم کی مدت 50,000 سال ہے. اس وقت دنیا کی زندگی تو ایسی معلوم ہوگی جیسے کہ بس ایک گھڑی ہی رہے ہوں. اس یوم کی مشکلات اور مصائب اس قدر ہوں گے کہ وہ کسی سے ہمدردی اور بات چیت کے روادار نہ ہوں گے، ایک دوسرے کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے. دیکھیے، مفسرین نے مختلف ذرائع سے، مختلف احادیث سے، کتب سے، مختلف ناحیوں سے تحقیق کر کے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب آپ اندازہ لگا لیں، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ہم یہاں 50-100 سال کی زندگی میں مرے جا رہے ہیں، اور اتنی لمبی زندگی اس کو سمجھ رہے ہیں. اور وہاں پر جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو اس دن کچھ گھڑی، کچھ لمحے دنیا میں ٹھہرے ہوں گے. اتنے مصائب اور اتنی مشکلات کا وہ دن ہوگا، قیامت کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا، اپنے جباریت کے ساتھ سب سے جو ہے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے رحیم اور رحمان کی صفات کے ساتھ ملاقات کرے، جبار اور قہار کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نازل نہ کرے. ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. اب آگے یہ ہے کہ جیسے اسلام کی نصرت کا وعدہ، کفار کی ذلت و رسوائی اور عذاب کا وعدہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی اور سخت ہے. اب ذلت کا عذاب یہی ہے کہ دنیا میں پسپائی مشرکین کافرین کی ہوئی، قریش مکہ مغلوب ہوئے، اسلام غالب ہوا، رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فاتح مکہ ہوئے، فاتح حنین ہوئے، فاتح بدر و حنین ہوئے، فاتح تبوک ہوئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو ذلت و رسوائی دنیا میں بھی دکھلائی، اور بہرحال آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی. اب یہ بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، جو کہ اتمام حجت کر دیتا ہے، حق اور باطل کو کھول کر رکھ دیتا ہے، انجام سے خبردار کر دیتا ہے. اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حق کو غالب کرے گا اور باطل کو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ تنبیہ ہے مشرکین کو کہ جب پہلی قومیں رسول کو جھٹلانے پہ تباہ ہوئی ہیں تو تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف ادوار میں مختلف رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اتمام حجت. اور رسول کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور پوری طرح ان کو وضاحت کے ساتھ دنیا میں بتلا دیتا ہے. اب اگرچہ پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہاں ایمان نہیں لایا جائے گا تو آپ کے اوپر تمام حجت ہو گئی ہے کسی بھی ناحیے سے، اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے، چاہے آنے والے زمانے کے لوگ ہوں۔ ہاں قرآن مجید اور محمد رسول اللہ کی بعثت اور ان کا اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا اور ان کا اس دنیا سے چلے جانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تو قیامت آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور آپ کا فرمان، آپ کی سنتیں قیامت کے روز تک چلتی رہیں گی۔ اب جس کو بھی ایمان لانا ہوگا وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لائے گا اور ان کے ساتھ ہی اپنی وابستگی کرے گا اور ان کی امت کو ہی خود کو وہی امتی کہلائے گا۔ اب میں یہ کہوں کہ میں موسیٰ کو ماننے والا ہوں، میں عیسیٰ کو، میں نوح کو ماننے والا ہوں، ان کو تو ماننا ہے، مگر اب جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام نافذ نہیں کرے گا، نہ اسلام کی طرف آپ کو سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیا ہے محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر فرض کر دیا ہے کہ اب نجات صرف محمد رسول اللہ کے اتباع اور پیروی پر ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع اور پیروی پر خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔